انکم ٹیکس افسر ویسے ہی آپ کے پاس آ جائے تو آپ کی گھگی بن جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے، پہچان کی بات ہو رہی ہے. پہچان ہوگی تو آپ کو قدر آئے گی چیز کی، پتہ چلے گا کہ ہے کیا چیز. آج اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی کی ہمیں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے. انکار کے رویے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، ناشکری کا رویہ، انکار کا رویہ، اس پہ اللہ تعالیٰ ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکریہ ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. یعنی نعمتوں کو بجائے استعمال کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع نور کا راستہ. دیکھیں، میں نے گزشتہ نشست میں بھی بتایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی منزل ہے. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے راستے کا راہی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھجوایا ہے دنیا میں. یہ اچھے طریقے سے بات اس کو آپ نوٹ کریں اور اس پر یقین حاصل کریں. اچھا، جب نور کے راستے پر چلیں گے تو ہم تو اندھیرے میں ہیں. جب اس راستے پر چلیں گے تو روشنی بڑھتی چلی جائے گی. جیسے کہ کبھی اگر آپ کسی ریل میں یا کسی گاڑی میں کسی سرنگ میں سے گزرے ہوں تو سرنگ کے آخر پر جو ہے وہ روشنی ہوتی ہے. جب داخل ہو تو اندھیرا ہو جاتا ہے. جب چلتے رہتے ہیں تو اگر پھر آہستہ آہستہ روشنی بڑھتی رہتی ہے، پھر ایک دم ایسی کیفیت آتی ہے کہ اندھیرے سے آپ نکل کر روشنی کی طرف آ جاتے ہیں. تو روشنی میں کیا ہوتا ہے؟ روشنی میں پہچان ہوتی ہے. اندھیرے میں تو آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے. اس وقت جو ہے ہم انسان بنیادی طور پہ اندھیرے میں ہے. روشنی اس کی منزل ہے، نور اس کا راستہ ہے، نورانی راستے پر اس کو چلنا ہے. جب یہ چلے گا تو اندھیرے سے نکل کر یہ آٹومیٹیکلی روشنی بڑھتی جائے گی. اور جب روشنی بڑھے گی، روشنی کا دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اندھیرا ہوتا ہے تو چیزوں کا پہچان نہیں ہو پاتی. مطلب کلاس روم میں اندھیرا ہے مثال کے طور پہ، اور مختلف بلیک بورڈ پہ ٹیچر نے کوئی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی شکلیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی حروف بنائے ہیں، کوئی شکلیں بنائی ہوئی ہیں مالٹے کی، کچھ رنگ بنائے ہوئے ہیں. تو اب اندھیرا ہے کلاس میں، بالکل بلیک آؤٹ ہے. اور پھر وہ بچوں سے ٹیچر پوچھنے لگے، بچوں بتاؤ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو بچوں کو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، وہ کیا بتائیں گے؟ تو انسان اندھیرے میں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. یہ ظاہر کیا ہے؟ یہ اندھیرا ہے، ہم سے حقیقت چھپی ہوئی ہے. تو جب روشنی میں آپ آتے ہیں اور نورانی راستے پر چلتے ہیں تو آپ کو نظر آنے لگتا ہے، پردے ہٹنے لگتے ہیں، اور آپ کو اشیاء کی حقیقت پتہ لگنے لگتی ہے. معرفت اسے کہتے ہیں، معرفت، پہچان. تو جب آپ کو پہچان ہوگی، یعنی اشیاء کی پہچان ہوگی، تو تب ان سے آپ اس کے مطابق سلوک کریں گے. مثال کے طور پہ اندھیرا ہے اور ایک ڈبے میں سانپ رکھا ہوا ہے، تو یعنی کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بھئی یہ ڈبے میں دیکھو کیا چیز ہے، اور وہ آپ کا دشمن ہے مثال کے طور پہ، اس نے سانپ رکھا ہوا ہے ڈبے میں، تو روشنی نہیں ہے تو آپ پھر ڈبے میں ہاتھ ڈال لیں گے اور سانپ سے آپ اپنے آپ کو ڈسوا لیں گے. تو یہ جب پہچان ہوگی، مطلب آپ روشنی میں آ گئے تو پھر آپ دیکھیں گے یار یہ تو میرا دشمن ہے، یہ تو مجھے خراب کر دے گا. پھر آپ ڈالیں گے سانپ پہ ہاتھ وہ تو طاق میں ہوتا ہے، آپ اس پہ ہاتھ ڈال لیں گے وہ آپ کو ڈسے گا. تو اسی طرح جب پہچان ہو جاتی ہے، میں معرفت کی بات کر رہا ہوں، پھر آپ اس کے حیثیت سے سلوک کرتے ہیں. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے ایک ذات کا، یعنی اشیاء کی حقیقت،
کا پتہ چل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ اشیاء ایسی دکھا جیسے کہ وہ ہیں۔ ہمارے شیخ اس کو کہتے تھے کشف الحقیقت، حقیقت منکشف ہو جائے۔ تو جب دیکھیں پہچان ہو جائے گی تو آپ کو نظر آ جائے گا، پھر عبادت شروع ہوگی، اس وقت تقوی اس وقت شروع ہوگا جب آپ کو پہچان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے گلہ فرمایا قرآن میں کہ یہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کا حق تھا۔ وما قدر اللہ حق کا قدرے، تو قدر تو ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں رب کو، تو اس کی قدر کیا کریں؟ رب کو تو ہم نے بلایا ہوا ہے۔ عام طور پہ دیکھ لیں ہمارے نظر صرف ظاہر ہے اور ظاہر کے لیے پریشان ہے، اللہ کی مدد پر، اللہ کی طاقت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اللہ سے کوئی امید نہیں ہے۔ ساری امید آپ دیکھ لیں، ایسا معاشرہ ایسا ہے کہ حرام ہے یا جو بھی ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے معاشرے میں، کیونکہ رب پہ تو بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے یہ چوری نہیں کی، یہ کرپشن نہیں کی، یہ رشوت نہیں لی، تو بس میرا گزارا ممکن نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا، ابھی بھی ہوگا، بالائی آمدنی جس سرکاری نوکر کی دیکھا کرتے تھے رشتے کے لیے، بالائی آمدنی ہو تو اس کو رشتہ دیتے تھے، انکم ٹیکس افسر وغیرہ، تو ان کی بالائی آمدنی ہوتی تھی۔ انکم ٹیکس افسر ویسے ہی آپ کے پاس آ جائے تو آپ کی گھگی بن جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، پہچان کی بات ہو رہی ہے۔ پہچان ہوگی تو آپ کو قدر آئے گی چیز کی، پتہ چلے گا کہ ہے کیا چیز۔ آج اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی کی ہمیں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے۔ انکار کے رویے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، ناشکری کا رویہ، انکار کا رویہ، اس پہ اللہ تعالیٰ ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکریہ ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، یعنی نعمتوں کو بجائے استعمال کرو۔ تو میں پہچان کی بات کر رہا تھا، پہچان ضروری ہے۔ پہچان ہوگی تو پھر آپ رب کی قدر کریں گے، اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی شان کو، شان رحیمیت کو، وہ رب ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، اور ساری اچھی صفات اس کی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ساری اچھی صفات اس کی ہیں۔ تو جب اللہ پہ آپ پہچان لیں گے تو پھر بھروسہ آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے اور غریب آدمی ہے، کرائے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ اب ظاہر ہے کہ 3 مہینے کا کرایہ ویسے بھی چڑھ چکا ہے، اب وہ پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے گھر میں کسی الماری میں کچھ بھاری رقم رکھی ہوئی ہے تو اسے کچھ فکر ہوگی؟ بھاری رقم اگر رکھی ہوئی ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے تو پھر تو فکر ہوگی۔ کتنے پیسے ہیں؟ کرایہ ہے اس کا 50,000 سے، 3 مہینے کا جمع ہو گیا، پیسے رکھے ہوئے ہیں 5 کروڑ روپے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، نہ معلوم ہے، نہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بتا تو رہا ہے اسے کہ بھئی خزانہ تمہارے پاس ہے، وہ سنی انسنی کر دیتا ہے۔ اب جنت تو وہ تو کروڑوں میں تو نہیں ہے، بہت قیمت ہے اس کی۔ وہ حضور نے فرمایا نا، جنت میں 1 کوڑے کے رکھنے کے برابر اگر آپ کو جگہ مل جائے، دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ لیکن ہمیں تو رسول کی بات پہ تو یقین ہی نہیں ہے، اور جنت کے تو ہم طالب نہیں ہیں۔ آج کا انسان بلکہ مسلمان یہ جنت کا طالب نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں گے دیکھا جائے گا، یہی کہتا ہے نا، دیکھیں گے دیکھا جائے گا، یعنی جنت یا دوزخ کو بھلا کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے۔ تو ساری یقین کیوں نہیں ہے؟ کیوں پہچان نہیں ہے، اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے، اور ہم روشنی کے راستے پر نہیں ہیں۔
ایک بات جو ہے یعنی جو اصل بات ہے، ہم اندھیروں کے راہی ہیں، اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کا انسان بلکہ آج کا مسلمان اندھیروں کو اس نے پسند کر لیا ہے۔ دنیا کیا ہے، ظاہر کیا ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ نہ آپ کا جسم آپ کی حقیقت ہے، نہ آپ کے شوہر، نہ بیوی، نہ بچے، نہ آپ کا گھر، نہ پیسے، یہ تو حقیقت نہیں ہے، یہ تو سارا امتحان ہے۔ یعنی آپ نے تیاری کرنی ہے رب سے ملاقات کی، اور تو ہم تو اندھیروں کو ہم نے پسند کر لیا، یہ بات نوٹ کر لیں، اندھیرے ہمیں پسند آ گئے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ تو دنیا کا برتنے کا سامان ہے، اللہ کے پاس بہت اچھا نتیجہ ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم